السلام علیکم ناظرین، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج کچھ بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ خصوصاً تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعے کے بعد پہلی بار تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، اور اس اجلاس میں بڑے ہی اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور ان فیصلوں میں ایک تاثر جو ابھر کر سامنے آیا ہے خصوصی طور پر کہ عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہی شکوہ اور شکایت کی جاتی ہے کہ وہ پارٹی کے اجلاسوں میں ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، جلسوں میں ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، اور میٹنگز کے دوران ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، اور وہی چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات سیٹ ہوں اور باقی بھی اپنے معاملات سیٹ کریں، لیکن جب معاملات سیٹ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ خود ہی معاملات کو اپ سیٹ کر دیتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ زمان پارک میں پارسل پہنچانے والا ڈرائیور لاپتہ ہو گیا ہے، اور یہ میرے خلاف بیان دلوانے کے لیے ہے۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کی تھی کہ ایک شخص ان کے لیے شوز لے کر آیا تھا، اور بعد میں اس شخص کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور آج وہ جو شخص ہے وہ لاپتہ ہو گیا۔ اچھا، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ سول جج مقدمہ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ جو ملازمت تھی سول جج اسلام آباد میں جو تھے عاصم حفیظ، ان کے جو والد ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سول جج عاصم حفیظ، جن کی اہلیہ نے مبینہ طور پر کم سن کو 13-14 سالہ ملازمہ کو گھر میں ٹارچر کیا، اس کے دماغ میں کیڑے پڑ گئے، اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے، تو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ جو مقدمہ ہے اسے واپس لے لیں۔ تو تھوڑا سا عمران خان صاحب نے جو آج کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے اور اس میں انہوں نے بات چیت کی، تھوڑا سا اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، آئندہ انتخابات کی جماعتی سطح پر تیاریوں اور سیاسی حکمت عملی سمیت اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ کہ ایوان بالا میں آرمی ایکٹ کی منظوری کے عمل میں تحریک انصاف کے اراکین کے کردار کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری میں تحریک انصاف کے اراکین کے کردار کی باضابطہ تحقیقات کی منظوری دی۔ اجلاس میں قرار پایا کہ سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل یک رکنی کمیشن معاملے کی جامع تحقیقات کرے گا۔ سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل یک رکنی کمیشن بلا تاخیر تحقیقات مکمل کر کے چیئرمین تحریک انصاف کے ملاحظے کے لیے پیش کرے گا۔ شبلی فراز کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پارٹی پالیسی سے انحراف کے مرتکب افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ اجلاس میں حکومت کی جانب سے نہایت عجلت میں کی گئی قانون سازی کا جائزہ لینے کے لیے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی قیادت میں 5 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی میں سینیٹر علی ظفر، سینیٹر شبلی فراز، ڈاکٹر بابر اعوان اور قاضی محمد انور شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اجلاس میں سینیٹر علی ظفر کی سینٹ میں بطور پارلیمانی رہنما نامزدگی کے فیصلے کی توثیق کی گئی ہے۔ اجلاس میں سمندر پار پاکستانیوں سے ہم روابط کے لیے عمر ایوب خان اور سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل 2 رکنی اور سیز لیزون کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس موقع پر کور کمیٹی کو ملک بھر میں 80% تنظیمی ڈھانچوں کی تکمیل اور بقیہ کی جلد تکمیل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے پارلیمانی بورڈز کی جانب سے 90% نشستوں پر امیدواروں کے تعین کے لیے مرتب کردہ حتمی سفارشات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ تحریک انصاف نے تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ سویڈن میں جب توہین قرآن کا واقعہ پیش آیا تو عمران خان صاحب نے کارکنوں کو کال دی کہ وہ باہر نکلیں، احتجاج کریں، تو اب وہ ایک اور موقع جو ہے اسے بھی نہیں کھونا چاہتے، اور اس پر بھی بڑے متحرک دکھائی دیتے ہیں کہ 14 اگست آنے والا ہے، یوم آزادی پاکستان۔ تو جس طرح 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان دشمنی میں ملوث ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے ان کا چہرہ آلودہ ہو چکا ہے، تو عمران خان صاحب نے اپنے چہرے پر پینٹ لگانے کے لیے اور پاکستان کے جھنڈے کا اظہار کرنے کے لیے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمانی بورڈ کی سفارشات کی روشنی میں امیدواروں کے تعین کا عمل چیئرمین عمران خان کی منظوری سے کیا جائے گا، اور جو اہم فیصلہ وہ یہ ہے کہ کور کمیٹی کی جانب سے
14 اگست کو جماعتی سطح پر بھرپور یوم آزادی منانے کی منظوری۔ یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے انتظامی اجلاس جلد منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ عمران خان صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ 14 اگست کو اس طریقے سے میڈیا پر بھی منایا جائے، اس کے لیے خصوصی گرافک جو ڈیزائن ہیں وہ کیے جائیں، خصوصی ویڈیوز بنائی جائیں اور سوشل میڈیا پر بڑی دھوم دھام سے 14 اگست کا جو معاملہ ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے، اور 1 اگست سے ہی پوری کمپین شروع کرنے کا ایک طرح سے اعلان کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہا گیا ہے کہ وہ باہر نکلیں، جو ملی نغمے ہیں وہ لگائیں، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کریں، اور ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ 14 اگست کی تھیم کے نیچے ہونی چاہیے، اور تاکہ جو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے بہت زیادہ، اور ان کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں کہ وہ شہدائے پاکستان کی تضحیک کی، انہوں نے پاکستان کے جو ایسے مقامات تھے جن کی جانب کبھی توجہ نہیں جاتی تھی ان پر حملے کیے، تو اس تاثر کی بیخ کنی کے لیے انہوں نے 14 اگست کے بارے میں خصوصی پروگرام جو ہیں ترتیب دیے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کور کمیٹی کے اجلاس میں، کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اقتدار پر غاصب ان کے بقول غیر قانونی حکومتوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی منظوری دے دی ہے۔ یعنی اب عمران خان صاحب الیکشن کے قریب اب وہ ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں جو غیر قانونی حکومتیں ہیں ان کے خلاف بقول ان کے قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اس موقع پر تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو جامع حکمت عملی کی تیاری کی ہدایت کی گئی۔ کور کمیٹی کی جانب سے جھوٹے، بے بنیاد اور سیاسی انتقام پر مبنی مقدمات کی پیروی کے ذریعے قانون کی حکمرانی کے فروغ میں چیئرمین عمران خان کے کردار کی تحسین کی گئی۔ کور کمیٹی نے بجلی، گیس اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو عوام دشمنی قرار دے کر مسترد کر دیا، اور وفاقی حکومت سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ فوری واپس لینے اور عوام کے معاشی قتل عام سے گریز کرنے کی راہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے حکومتی وزراء کے خواتین کے خلاف توہین آمیز زبانی حملوں کی شدید مذمت کی گئی، اور چادر و چاردیواری کی حرمت کی پامالی اور تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف جاری انتقامی کارروائیوں کی فوری بندش کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں ملوث سرکاری اداروں اور شخصیات کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی پر اتفاق کیا گیا۔ علاوہ ازیں حکومتی سطح پر تحریک انصاف کے خلاف جاری جھوٹی اور بیہودہ پروپیگنڈا مہم کے تدارک اور متبادل بیانی کے لیے خصوصی میڈیا کمیٹی کو متحرک اور فعال بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ یہ وہ مندرجات ہیں جو تحریک انصاف کی جانب سے میڈیا کو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کور کمیٹی کی جانب سے پنجاب اور اسلام آباد کی تنظیموں کو مقامی حکومتوں کے انتخابات کی تیاریوں کی بھی خصوصی ہدایت کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے جیلوں میں قید کارکنان اور قائدین، خصوصاً خواتین کارکنان کی ہمت، جرأت، استقامت اور ثابت قدمی کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ تو آج 10 محرم تھا، 10 محرم کے روز تحریک انصاف نے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے۔ اچھا، آخر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بات کروں گا، یہ جو اپڈیٹ ہیں کہ اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ، سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ نے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ جس کا نام رضوانہ ہے، اس پر جو مبینہ طور پر ٹارچر کیا گیا اس پر بات کی ہے، اور رضوانہ کے والد نے کہا ہے کہ سول جج جو ہیں عاصم حفیظ وہ مقدمہ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں بہیمانہ تشدد سہنے والی کمسن ملازمہ رضوانہ کے والد نے انکشاف کیا ہے کہ سول جج عاصم حفیظ ان پر مقدمہ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بچی کے والد نے بتایا کہ میری بچی آج سے 6 ماہ قبل کام کرنے کی غرض سے سول جج عاصم حفیظ کے گھر گئی تھی۔ میرا تعلق سرگودا سے ہے اور ہم غریب لوگ ہیں۔ کمسن بچی کے والد نے بتایا کہ جج عاصم حفیظ کے دوست مشتاق وڑائچ سرگودا کے رہائشی ہیں، اور میری اہلیہ اور بیٹی ان کے گھر میں کام کرتی تھی، اور مشتاق وڑائچ کے کہنے پر میں نے اپنی بچی کو سول جج عاصم حفیظ کے گھر کام کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سول جج کام کرنے کی غرض سے میری بچی کو اسلام آباد اپنے گھر لے گئے، اور یہ طے پایا کہ ماہانہ 10,000 روپے دے دیے جائیں گے، اور بچی والدین سے ملنے کے لیے ہر 6 ماہ بعد گھر سرگودا آیا کرے گی۔ بچی کے والد منگا کا کہنا ہے کہ بچی پر چوری کا الزام لگا کر تشدد کیا گیا،
انہوں نے مزید بتایا کہ صرف میری بچی کو نہیں مارا پیٹا گیا بلکہ دیگر ملازمین کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا گیا، لیکن میری بیٹی پر زیادہ تشدد کیا گیا، اس کے سر اور بازو پر شدید چوٹیں آئیں۔ بچی کے باپ کا مزید کہنا تھا کہ اب سول جج عاصم حفیظ میرے بہنوئی کے ذریعے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پیسے لے لو اور اس معاملے کو ختم کرو، اور میرا بہنوئی بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ روز یہ معاملہ میڈیا پر چلے گیا، اس کے بعد سب خاموش ہو جائیں گے، لہٰذا رقم لے لو اور اس معاملے کو ختم کرو۔ بچی کے والد کا کہنا تھا کہ میں نے ان ساری باتوں سے انکار کر دیا ہے کیونکہ مجھے صرف انصاف چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ میری بچی کا علاج اچھے طریقے سے ہو۔ 14 سالہ رضوانہ جنرل اسپتال لاہور کے اسپیشل یونٹ میں داخل ہے اور ہائی پروفائل کیس ہونے کے ناطے جنرل اسپتال کی انتظامیہ نے 12 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے رکھا ہے۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر جودت سلیم کا کہنا ہے کہ بچی کو برین سرجری کی ضرورت نہیں، دماغی سوزش ادویات سے کنٹرول کر لی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رضوانہ کے زخموں کی دن میں 2 بار ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسپیشل میڈیکل بورڈ میں پلاسٹک سرجری کے ڈاکٹر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ زخموں کے انفیکشن اور جلد صحتیابی کے لیے معیاری ادویات دی جا رہی ہیں۔ پروفیسر جودت سلیم نے یقین دہانی کروائی کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹرز متاثرہ بچی کا طبی معائنہ جاری رکھیں گے اور بچی کی جلد صحتیابی کے لیے علاج معالجے کی بہترین سہولیات دینے اور خصوصی نگہداشت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو ناظرین، یہ آج کی 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لب و لہجہ پھر بدلنا شروع ہو گیا ہے، یا انہوں نے ایک پتہ کھیلنے کا اعلان کیا ہے کہ وہ سینیٹرز جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے آرمی ایکٹ کی منظوری کے حوالے سے کیوں ووٹ دیا، کیسے ووٹ دیا، اور اس میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا۔ اب یہ بات کچھ دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کیا یہ صرف میڈیا سٹنٹ ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی حقیقت ہے، یا اس بیان کے ذریعے عمران خان صاحب اصل میں کیا کرنا یا کیا کروانا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔